اچھا، آج جو ہے ہم اسی ٹاپک کے بارے میں تھوڑا سا اور مزید ڈیٹیل میں جائیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم جو ہے اس کا اسلوب کلام کیا ہے، قرآن کریم کا جو کلام ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جو قرآن کریم ہے اس کا اسلوب جو ہے وہ شاعری کی طرح نہیں ہے، مطلب قرآن کریم جو ہے وہ نہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، نہ ہی یہ عام کتاب ہے، اور نہ ہی یہ ایک مکمل مضمون ہے، بلکہ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطبے پر ہے، خطبے کی طرح ہے۔ قرآن کریم کا جو اسلوب کلام ہے وہ خطبے کی طرح ہے۔ اور خطبے کے بارے میں ہم نے پڑھا، خطبہ کسے کہتے ہیں، تو ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ قرآن کریم کا اسلوب کلام جو ہے یہ در حقیقت جو ہے خطبے کی طرح ہے۔ اور خطبے کی جب ہم نے ڈیٹیل پڑھی اس کے بارے میں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ خطبہ جو ہوتا ہے اس میں مخاطب اور خطیب کے درمیان ایک ذہنی رشتہ ہوتا ہے، مخاطب کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح جو خطبہ ہوتا ہے اس میں تحویل خطاب ہوتی ہے اور بغیر وارننگ کی ہوتی ہے۔ اب یہ تحویل خطاب کیا ہے؟ بسا اوقات غائب کو حاضر فرض کر کے اس سے خطاب کیا جاتا ہے، مطلب کہ کوئی ایسا بندہ جو غائب ہے، خطبہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، خطابت ہو رہی ہے، اس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو غائب ہے، مطلب بسا اوقات غائب کو حاضر فرض کر کے اس سے خطاب کیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خطیب مسجد میں خطبہ دے رہا ہے اور وہ اس بندے کا ذکر کر رہا ہے جو مسجد میں موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بسا اوقات ان میں سے صیغہ غائب میں گفتگو شروع ہو جائے گی، اور یہ بھی بلاغت کا انداز ہے۔ کبھی وہ ایک طرف بات کر رہا ہے، کبھی دوسری طرف کر رہا ہے، کبھی کسی غائب سے بات کر رہا ہے، اور خطابت کا وہی انداز ہوگا اگرچہ وہ غائب وہاں موجود نہیں ہے۔ اس کو تحویل خطاب کہتے ہیں۔ مطلب تحویل جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، جیسے وہ اس کی تحویل میں ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح تحویل جو ہے سمجھ لیں کہ تو اس کو تحویل خطاب کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ موجود بھی نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید پر غور کرنے کے ضمن میں اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اگر خطاب کا رخ معین ہو کہ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے، مخاطب کون ہے، تو اس بات کا اصل مفہوم اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے۔ جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ بات ہو کس سے رہی ہے، خطیب جو ہے وہ کس کو مخاطب کر رہا ہے، تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اس خطبے کا مقصد کیا ہے اور اس میں جو خطیب ہے وہ کس سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ مکمل سمجھ آ جائے گا۔ ورنہ اگر مخاطب کا تعین نہ ہو کہ بہت سی جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک محفل ہے، اب آپ سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کلاس لے رہے ہیں، میں کوئی بات کر دیتی ہوں، کسی کا تعین نہیں کرتی، کسی کو مقرر نہیں کرتی، میں ویسے ہی ایک بات کر دیتی ہوں، تو اس سے بھی سارے جو ہیں وہ سمجھیں گے کہ میرے بارے میں بات کی ہے، میرے بارے میں بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں جو ہے مخاطب کا تعین مقرر کر دوں گی، میں بتا دوں گی کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کسی ایک کو میں جو ہے معین کر دوں گی، مقرر کر دوں گی، تو پھر جو ہے اس کو مکمل سمجھ آ جائے گی کہ یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ خطبے اور مقالے میں ایک واضح فرق یہ ہوتا ہے کہ مقالے میں عام طور پر صرف عقل سے اپیل کی جاتی ہے، اس میں عقلی دلائل ہوتے ہیں، جبکہ خطبے میں عقل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر تو کوئی مضمون ہے، وہ بس لکھا ہے، سارا جو مقالہ ہے مضمون ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پڑھتا ہے، کسی کے کوئی جذبات ہوتے ہیں، کسی کے کوئی جذبات ہوتے ہیں، کسی پہ وہ مضمون زیادہ اثر کرتا ہے، کوئی بندہ اس کو پڑھ کے بالکل اگنور کر دیتا ہے اور اس کے دل میں جو ہے اس کی تاثیر جو ہے وہ نہیں پہنچتی۔ کوئی ایسا شخص ہے کہ وہی مضمون، وہی مقالہ پڑھتا ہے تو وہی باتیں جو ہے مضمون کی اس کے دل میں سرایت کر جاتی ہیں۔ تو اسی طرح مقالہ جو ہے اس میں صرف عقل سے اپیل کی جاتی ہے، مطلب اس میں عقلی دلائل موجود ہوتے ہیں، سب کی جو ہے اپنی مختلف رائے ہوتی ہے، کسی پہ وہ کسی طرح اثر انداز ہوگا، کسی کی سوچ جو ہے وہ مختلف ہوگی، لیکن خطبے میں عقل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل ہوتی ہے۔ گویا کہ انسان کے اندر جھانک کر بات کی جاتی ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے اندر جھانکو، جیسے کہ اس کی مثالیں ہمیں قرآن کریم سے بھی ملتی ہیں۔
سورۃ الذریات میں وفی انفسکم افلا تبصرون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں، کیا تم ان کے بارے میں نہیں سوچتے؟ کیا تم کو نہیں سوچتا؟ اسی طرح جو ہے سورہ ابراہیم میں بھی ہے اف اللہ شکن فاطر السماوات والارض، ذرا غور کرو کہ آسمان و زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود نہیں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جو ہے معین نہیں کر رہے کہ میں جو ہے اس سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ تحویل خطاب ہے، تحویل خطاب ہے۔ اب کسی سے بھی یہ، کسی کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے وافی انفسکم افلا تبصرون کہ آپ جو ہے اپنی جانوں میں غور و فکر کریں، خود تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں تو کیا تم جو ہے اس کو نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے؟ تو کسی سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کریم جو ہے وہ خطبے کے اسلوب پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں مخاطب ہیں، اور وہ جو ہے جیسے جیسے قرآن کریم نازل ہوا، جیسے جیسے اعتراضات ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی طرح آیات جو ہے وہ اسی موقع سے، جیسے اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا شان نزول، جتنی بھی آیات ہم پڑھیں گے اس میں سے بہت سی آیات ایسی ہوں گی کہ ان کا ہم شان نزول پڑھیں گے۔ شان نزول مطلب، نزول کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، اور شان جیسے کہ مطلب عزت کہہ لیں، عظمت کہہ لیں، تو شان نزول مطلب کس کی شان میں یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی۔ یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟ جی یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں 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 ٹھیک ہے۔ ایک اور بات جو خطبے کے اعتبار سے اس کی خاصیت میں سے ہے وہ یہ کہ ایک مؤثر خطبے کے شروع میں بہت جامع گفتگو ہوتی ہے۔ کامیاب خطبہ وہی ہوگا جس کا آغاز ایسا ہوگا کہ مقرر اور خطیب اپنے مخاطبین کے سامعین کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لے۔ مطلب کوئی بات وہ کر رہا ہے، کوئی ایسی بات کرے، کوئی ایسا ٹاپک ہو کہ سب کی توجہ جو ہے اس کا وہ مرکوز بن جائے، سب جو ہے اس کی بات غور سے سنے۔ اور اگر جو ہے خطبے کے دوران مضمون جو ہے دائیں بائیں ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، اور اس سے اگر کوئی ایسی بات جو ہے سننے والوں کو نہیں ملے گی جس سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو یہ وقت ضائع ہوگا۔ لیکن اسی کے برعکس اگر جو ہے خطیب گھما پھرا کر بھی مخاطب کو کسی ایک بات پر لے آتا ہے کہ جب وہ اس محفل سے اٹھے، اس خطبے کو جو ہے مکمل سنے اور اس سے کوئی ایک پیغام بھی جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کی عقل میں جو ہے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو یہ اچھا خطبہ ہے۔ یہ خطبے کے اوصاف ہیں۔ اب خطبہ یہ نہیں ہے کہ ہم بس بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں کہ یہ خطبہ ہے، بس جو بھی بولے گا، جو بھی ہے خطیب ہے وہ مخاطب ہو رہا ہے کسی سے تو وہ خطبہ ہے۔ خطبے کے اوصاف یہ ہیں کہ ایسی بات ہو کہ کوئی بھی اگر سنتا ہے تو اس کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو قرآن کریم جو ہے اس کو خطبے کے اسلوب پر کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کیونکہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو ہے جب ہم اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ جو ہے اس سے سمجھنے کو ملتا ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں کوئی غزل ہو یا قصیدہ ہو، شاعری ہو، اگر تو اس کے شروع میں آخر میں انہوں نے ایک ترتیب رکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس سے کوئی ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو وہ اچھی شاعری ہے، اگر ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ وقت کا ضیاع ہے۔ اسی طرح کوئی بھی خطبہ ہوگا، لیکن ہم بات کریں قرآن کریم جو ہے اس کے بارے میں کہ قرآن کا اسلوب کلام، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کا اسلوب خطبے پر کیوں ہے، کیونکہ خطبے کے اوصاف میں یہ بات شامل ہے کہ خطبہ وہی جو ہے اس کو ہی صحیح خطبہ کہا گیا ہے کہ جس کو سننے کے بعد جو ہے سامعین کو فائدہ حاصل ہو۔ خطبات کے اندر بھی ابتدا اور اختتام پر نہایت جامع اور اہم مضمون ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی صورتوں کی ابتدا اور اختتام پر بھی نہایت جامع مضامین ہوتے ہیں، جیسے کہ ماشاءاللہ ہم نے پڑھا بھی۔ اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں کی ابتدائی آیات اور اختتامی آیات کی فضیلت پر بھی بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات
اور اختتامی آیات. اسی طرح سورۃ آل عمران کی شروع کی آیات دیکھ لیں، پھر ان کی آخر کی جو ہے اختتامی آیات نہایت جامع ہے. یہ انداز اکثر و بیشتر صورتوں میں ملے گا، عام خطبوں میں نہیں ملے گا، صورتوں میں ملے گا کہ اس کا جو ابتدا ہے اور اس کا جو اختتام ہے تو ہمیں بہت ہی جو ہے جامع جو ہے وہاں سے باتیں سیکھنے کو ملیں گی. اسی طرح اصل میں بالعموم قرآن مجید کا اسلوب جو ظاہر بات ہے شاعری جیسا نہیں ہے، عام معنی میں وہ کتاب نہیں ہے، مجموعہ مقالات نہیں ہے. اس کا اسلوب اگر ہے تو وہ خطبے سے ملتا ہے. یہ گویا خطبات الہیہ ہے جن کا مجموعہ القرآن ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس ٹاپک سے ہم نے کیا سیکھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ خطبے کے اسلوب پر ہے، نہ تو وہ شاعر کی جو ہے کسی شاعر کی کلام ہے، نہ وہ عام کتاب ہے، نہ وہ کوئی مضمون ہے، بلکہ یہ ایک جامع جو ہے خطبات الہیہ ہیں، اور خطبات الہیہ کا یہ مجموعہ ہے اور اس مجموعے کو القرآن کہیں گے. یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟ جی جی انشاءاللہ. ابھی کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سب کو سمجھ آ گیا اس کا مفہوم؟ ماشاءاللہ. کوشش کریں اچھے سے اس کی پریکٹس کریں اور اچھے سے اسے یاد کریں، سمجھ کے یاد کریں، سیکھیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. يا الله.